الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج دنیا کے اندر ہلاکت پھیل رہی ہے، دنیا کے اندر زمین پر فساد پھیل رہا ہے، ہلاکت اور بربادی اس طریقے سے پھیل رہی ہے کہ اس نے قوموں کو برباد کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ہلاکت سے، اس زمینی فساد سے آپ بچ جائیں تو آپ کو یہ ایک کام کرنا ہوگا، جس کام کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 116 کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْلُو بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو پچھلے لوگ تھے ان میں ایسے لوگ کیوں نہ گزرے جو لوگوں کو ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو زمین پر فساد پھیلنے سے روکتے، سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دی تھی۔ اور ظالم لوگ تو انہی چیزوں کے پیچھے ہی پڑ گئے جن کو ان میں آسودگی دی گئی تھی، جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی، ظالم لوگ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے اور یہی لوگ مجرم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے 117 میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو، کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر نیک لوگ ہوں، جب تک کہ اس کے اندر صالح لوگ ہوں۔ تو یہ سورہ ہود کی 2 آیتیں، اور سورہ ہود ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر انبیاء علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے، ان کی قوموں کے ہلاکت کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے، باقی جو صورتیں ہیں ان کے اندر اس طریقے سے ذکر نہیں آیا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جو دعوت تھی اس دعوت کو جاری رکھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد لوگوں نے وہ محنت، وہ مشن، اس دعوت کا وہ چھوڑ دیا اور ایک غلط راستہ لوگوں نے اختیار کر لیا اور بہت کم لوگ بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے اس 2 آیتوں میں، کیونکہ ان لوگوں نے دعوت کے کام کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ بہت سی قومیں ہیں جن کے بقیہ لوگ ہلاک ہوئے، قوم حاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، بہت ساری قومیں جن کے جو باقیہ لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ تھے یہ بہت کم لوگ تھے، دعوت کرنے والے لوگ کم تھے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ زیادہ تر وہ ظالم ان نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے تھے جو نعمتیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی، ان نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں یہی بات فرما رہا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْلُو بَقِيَّةٍ کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو تم سے پہلے لوگ تھے، پہلے لوگ کا مطلب جیسے ہر دور کا ایک پیڑھی ہوتی ہے، جیسے صحاباؤں کا ایک دور تھا، تبع تابعین کا ایک دور تھا، جیسے تابعین کا ایک دور تھا، تو ہر دور کی ایک اپنی اپنی پیڑھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے اولو بقیہ، اولو بقیہ کا مطلب ہے عربی زبان میں جب بھی بقیہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے نیک صالح لوگ، جو نیک صالح لوگ بچ گئے بعد میں ان کو بقیہ بولا جاتا ہے۔ تو تم میں سے جو پچھلی قومیں گزری ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہو ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین پر فساد پھیلنے سے لوگوں کو روکتے۔ زمین پر فساد پھیلنا یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل و گری ہے یہی زمین پر فساد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت سے صاف وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی زمین پر فساد ہے، اور سب سے بڑا زمین پر فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، نماز نہ پڑھنا زمین کے اوپر فساد مچانا ہے، زکوٰۃ نہ دینا زمین کے اوپر فساد مچانا ہے، روزہ نہ رکھنا زمین کے اوپر فساد مچانا ہے۔ تو ینہون عن الفساد فی الارض کہ ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین پر فساد مچانے سے لوگوں کو روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم سوائے ان چند لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دی تھی، جن کو ہم نے اس وقت کے دور میں اس عذاب سے بچایا تھا، سوائے ان لوگوں کے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جن لوگوں کو اللہ پاک نے نجات دی تھی کہ وہ لوگ سب کے سب اس چیز میں جڑ جاتے، اس دعوت کے کام میں جڑ جاتے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو، لیکن نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ظالم ہو گئے اور دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، ان نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے جن نعمتوں سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وہ وَاتَّبَعَ ان کے پیچھے پڑ گئے
ما اترکوا فی، جن چیزوں سے، جن نعمتوں سے، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی تھی وہ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا واتبعوا، اس کے پیچھے پڑ گئے، ما اترفوا فی، جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی ان چیزوں کے وہ پیچھے پڑ گئے۔ جیسے آج ہمارا حال یہ ہے، آج آپ سماج کے اندر دیکھیے، اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں زمین پر فساد کیوں آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ بھائی مصیبتیں تو آئیں گی جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آج لوگوں کو ایسی دیا ہے رہنے کے لیے، لوگوں کو اچھی نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے، ان کو سواری کے لیے ان کو گاڑی دی ہے، اچھی سواریاں دی ہیں ان کے لیے، پھر بھی لوگ اور زیادہ نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور اسی چیز سے لوگوں نے اس احکام کو بھلا دیا، اس دعوت کے احکام کو۔ تو اسی لیے آج معاشرے کے اندر، آج یہ زمین کے اندر فساد عام ہو چکا ہے۔ آج لوگ اپنے تک ہی محدود ہیں، بھئی چلو میں نماز پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ما اترفوا فی، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، وکانوا مجرمین، یہی لوگ مجرم ہیں، جو برائی کرتے تھے وہ بھی مجرم ہیں، اور جو برائی سے نہیں روکتے تھے وہ بھی مجرم ہیں۔ تو یہ لوگ مجرم ہیں، یاد رکھ۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے 117 نمبر کی آیت میں سورہ ہود کی میں کہ وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر نیک لوگ ہوں، جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ باقی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب اللہ رب العالمین کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں ہوتا، یہ ان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے والوں کا ظلم یہ تھا کہ وہ گناہ کرتے گئے، اور نیکس والے لوگ تھے جو ان کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، لوگوں کو گناہ سے نہیں روکا۔ تو یہ دو آیتیں تھیں جس کی میں نے بڑی مختصر سی آپ کے سامنے تفسیر کی، اور ان دو آیتوں سے میں نے اب کچھ چیزیں لی ہیں، کچھ فائدے لیے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو یقیناً جو فتنہ و فساد ہے، وہ جو فساد پھیل رہا ہے، یہ فساد پھیل کر ہی رہے گا، اور قوموں کے اندر ہلاکت اور بربادی عام ہو جائے گی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ لیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر آپ اس چیز کو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے ہیں، تو یہ عذاب کا سبب ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ عذاب الہی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں کوتاہی کرنا ظلم ہے، جیسے اللہ رب العالمین فرمایا ینہون عن الفساد فی الارض، کہ ان لوگوں نے زمین پہ فساد پھیلانے سے کیوں نہیں روکا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ظلم سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے تھے، روک سکتے تھے لیکن روکا نہیں۔ وہ لوگ بھی اس میں برابر کے بھاگیدار ہیں، برابر کے حصے دار ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ رہے ہوں، ظالم مطلب برا کرنے والا، فلم یقولوا علی یدی، جب تک کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے نہ پکڑ لیں لوگ، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اس کو ظلم سے نہ روک دیں۔ اگر یہ لوگ نہیں روک رہے ہیں اس شخص کو تو یہ لوگ بھی اس ظلم کے برابر کے حصے دار ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو دوسری آیت ہم نے پڑھی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ تمہارا رب کسی بھی بستی کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس میں نیک والے لوگ ہوں، مصلحین جو نیک والے لوگ ہوں۔ تو یہ عذاب الہی سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے، برائی کو دیکھ کر اس برائی کو دور نہ کرنا، یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس چیز سے عذاب آتا ہے کہ آپ کسی شخص کو برا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس برائی کو دور نہ کریں، اس شخص کو روکیں نہیں، یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ اگر آپ اس شخص کو روکیں گے تو یقیناً یہ ایک نیک کام آپ نے کیا۔ اس کے بعد اس کا ایک اور فائدہ ہے، زیادہ ایز پوشی، زیادہ آرام پوشی انسان کو ظلم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر صحابہ اکرام، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لوگوں کو زیادہ ایز پوشی سے، زیادہ آرام پوشی سے، زیادہ راحت پسندیدگی سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ زیادہ ایز پوشی سے، زیادہ راحت پوشی سے اپنے آپ کو روکو،
کیونکہ جو مومن شخص ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ آرام پست نہیں ہوتا۔ ما اتریفو فی، تم ان نعمتوں کے پیچھے مت جاؤ، زیادہ عز پوشی کے پیچھے مت جاؤ، کیونکہ اگر تم ان کے پیچھے جاؤ گے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، تو تم مجرمین ہو، تم مجرم ہو، اور تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو کریں اس طریقے سے جو طریقہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی بستی کو شرک اور کفر کی بنیاد پر ہلاک نہیں کرتا۔ کب تک ہلاک نہیں کرتا؟ جب تک ہلاک نہیں کرتا کہ جب تک اس بستی کے اندر جو خیر خواہ لوگ ہوں، جو اس بستی کے اندر خیر خواہ لوگ ہوں، جب تک کہ ان کا عمل ترک نہ ہو جائے، ان کا عمل ترک نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ہم کو چاہیے کہ ہم اس دعوت کے کام کو چھوڑیں نہیں، جو یقیناً آج بھی وہی سچویشن ہے، آج بھی اولو بقیہ بہت کم لوگ بچے ہیں کہ اس چیز کو، تو بہت کم لوگ بچے ہیں، لیکن یہ کم لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو دعوت کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے، یہی سب سے آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا یہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا جن کو آپ بلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور یہ دعوت کا کام ہے، جو یہی وہ کام ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلنے سے روک سکتا ہے، زمین کے اندر برائی پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کو پھیلنے سے ایک دعوت کا کام ہی ہے جو روک سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور لوگوں تک وہ باتیں کو پہنچائیں جو ان کو پتہ نہیں ہے، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں بھائی یہ گناہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، یقیناً اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور وہ ہم کو معاف کرے گا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ دعوت کے اس کام کو یقیناً انجام دیں گے، اور لوگوں کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہی چیز ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔